ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کی مخصوص قدردانی کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے جس کا نام باب ریان ہے، جو صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں روزہ داروں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ جب اس میں آخری شخص داخل ہوگا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو شخص وہاں داخل ہو گیا وہ اس کے پانی کو پیے گا، اور جس نے ریان کا پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت کے باب ریان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ داروں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ اس پر لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور اس میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ریان کا لفظ ری سے ماخوذ ہے جس کے معنی بہت سیراب کرنے والا ہے، یعنی روزہ دار جب اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے وہاں بے شمار کھانے پینے کی نعمتیں ہوں گی جہاں وہ جی بھر کر کھائیں گے، اور ان کا یہ خصوصی اعزاز روزہ رکھنے سے ہوگا۔ ناظرین، بعض مقامات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدس کا شرف حاصل ہے، اور اس مقام پر رہ کر عبادت کرنا یعنی نماز، روزہ اور یاد الہی میں مصروف رہنا دوسرے مقامات کی نسبت زیادہ درجہ رکھتا ہے اور زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ شہر مکہ میں روزہ رکھنے کے خصوصی ثواب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں پا لیا اور اس نے اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھا اور قیام کیا تو اس کو دوسری جگہ کے اعتبار سے اس جگہ 1,00,000 رمضان گزارنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک رات کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر ایک دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سواری دینے کا ثواب ملے گا، اور ہر ایک رات اور دن کے بدلے میں اس کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ مقامات مقدسہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور حرمت شہر مکہ کو حاصل ہے، جس میں اللہ رب العزت کا گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر ہے، جس وجہ سے وہ سب سے افضل مقام ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کو وہ بزرگی اور شہرت حاصل ہے جو کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں۔ ان دونوں مقامات کے علاوہ بیت المقدس بھی مقدس مقامات میں شامل ہے۔ روزہ داروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بو کی بھی تعریف کر دی ہے جو روزہ دار کے منہ میں روزہ رکھنے کے باعث پیدا ہوتی ہے، یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک خالص کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، اس بنا پر کہ اس میں نہ تو فاش کام کیا جائے اور نہ جہالت کی بات کی جائے۔ اگر کوئی شخص اس روزہ دار سے جھگڑے یا گالی دے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور مرغوبات محض میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا صلہ دیتا ہوں، اور ہر نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ داروغہ جہنم حضرت مالک دوزخ کی آگ سے کہیں گے، تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی، میں اسے کیسے پکڑوں؟ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام اس گنہگار سے پوچھیں گے، کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جنگوں کے موقع پر لڑنے کے لیے تلوار اور ڈھال استعمال ہوتی تھی۔ تلوار سے لڑنے والا دوسرے کے جسم پر زخم لگانے کے لیے حملہ کرتا تھا، جبکہ تلوار کے اس وار کے سامنے ڈھال کر دی جاتی، جس سے تلوار کا وار جسم کو نقصان پہنچائے بغیر خالی رہ جاتا۔ اس لیے ڈھال کا استعمال اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ روزہ کو کنایہ کے طور پر ڈھال کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح ڈھال انسان کو تکلیف ملنے سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔
مطرف سے روایت ہے کہ عثمان بن ابی العاص ثقفی نے مطرف کے پینے کے لیے دودھ کا پیالہ منگوایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں روزہ سے ہوں۔ عثمان نے بیان کیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، روزہ دوزخ سے ڈھال کی طرح ہے، جیسے تم لوگ جنگ میں ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ناظرین، روزہ دار کو روزہ رکھنے میں کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے جس سے باطنی صفائی ہوتی ہے۔ اس بنا پر روزہ کو جسم کی زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور محرز نے اپنی حدیث میں اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہی بات یوں بیان کی گئی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی ادھر آ، اور اے برائی کے متلاشی برائی کم کر۔ اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زیادہ کسے یاد ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان کی آزمائش اس کی اہل و عیال، اس کے مال اور پڑوس میں ہوتی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میری مراد تو یہ ہے کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں مارے۔ کہا گیا کہ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے۔ پوچھا، کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا، توڑا جائے گا اور پھر قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ ہم نے مسروق سے کہا، ان سے پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے۔ مسروق نے ان سے پوچھا تو وہ بولے، ہاں، انہیں جس طرح کل دن کے بعد رات آنے کا یقین ہے۔ حضرت اعمش حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رمضان المبارک بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے کہ جو خلوص سے نیت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ مگر جو شخص رمضان المبارک میں بھی اپنے برے اعمال کی بنا پر خداوند تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے تو یقیناً وہ بد قسمت ہے۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، قرآن مجید کو پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یوم آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے،
لہٰذا قرآن اور روزہ ہمارے لیے باعث شفاعت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، خداوندہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات کی تکمیل کرنے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، لہٰذا ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی آخری رات کو روزے رکھنے کا فریضہ پایا تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے متعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات کو امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، کیا بخشش کی وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، لیکن کام کرنے والے کو جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو محنت کا حق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے پچھلے پہر نماز فجر کی اذان سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے کھانے پینے کو سحری کہا جاتا ہے۔ صبح ہونے سے ذرا پہلے وقت کو سحر کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے قبل از صبح کے کھانے کو سحری کہا گیا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس وقت میں اللہ کے خاص بندے اسے یاد کرتے ہیں، اس کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اس لیے سحری کو اس وقت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ آپ اس وقت میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ جب روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی، جو سحری کے نام سے منسوب ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہ کچھ ضرور تناول فرماتے تھے، اسی وجہ سے سحری کے وقت ہمارے لیے روزہ کی نیت سے کھانا پینا سنت قرار پایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سحری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سحری کھانے کی اجازت دی اور اس کا وقت صبح صادق سے سفیدی ظاہر ہونے تک مقرر کیا، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی مشرق میں ایک باریک دھاگے کی مانند نمودار ہوتی ہے۔ اس دھاری دار سفیدی کے ظاہر ہونے سے رات کی سیاہی بھی دھاری کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ سفید دھاری ظاہر ہونے کا مطلب رات کی سیاہی سے روشنی کا ظاہر ہونا ہے، جسے پاؤ پھٹنا بھی کہا جاتا ہے۔ سحری کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جماعت میں، سریت میں اور سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں باعث برکت ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، صبح کا کھانا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ صبح کا کھانا مبارک ہے۔ سحری کے وقت کھانا کھانا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کھانا کھایا کرتے تھے، اس لیے آپ کی پیروی میں ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سحری کرے۔ اگر کوئی ارادتاً سحری کو روزہ کا حصہ سمجھ کر نہیں کھاتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل کے خلاف ہے۔ سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے میانہ روی سے کھانا چاہیے، نہ تو اتنا زیادہ کھایا جائے کہ سارا دن طبیعت بوجھل رہے، اور نہ ہی اتنا کم کھائے کہ شدت بھوک کے باعث اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے۔ اگر سحری کے وقت کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تو کھجور یا پانی پی لیا جائے تو بھی سحری کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس طرح سنت نبوی پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ کہنے لگے کہ 50 آیات کے پڑھنے کے برابر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت کھجوریں تناول فرمائیں۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، اے انس، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ کھلاؤ۔ میں نے کھجور اور پانی کا ایک برتن حاضر خدمت کر دیا۔ کھجور میں انسان کے جسم کے لیے تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہے، لہٰذا اگر کوئی اور غذا نہ مل سکے یا سنت رسول کی پیروی میں کھجور ہی سے سحری کی جائے تو یہ انسانی قوت کے لیے کافی ہوگی، اور اس کی افادیت کے پیش نظر ہی اسے سحری کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ صوفیاء سحری کے وقت نہایت ہی قلیل غذا استعمال کرتے ہیں،
کیونکہ عوام الناس ان کے تقوی تک نہیں پہنچ سکتے، اور کئی صوفیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے، سب کے سب سوئے رہیں، تو بغیر سحری کھائے 8 پہر کا روزہ رکھ لیا جائے اور روزہ کی نیت کر لی جائے تو اس طرح بھی روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا اچھی بات نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا کم ہمتی کی دلیل ہے۔ لہٰذا بحالت مجبوری 8 پہر کا روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر اس طرح روزہ نہ رکھا تو روزہ چھوڑنے کی قضا لازم آئے گی۔ یاد رہے کہ سحری روزہ کی ضروری شرائط میں سے نہیں ہے۔ سحری کھانے کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم سنت ہے، لہٰذا اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ روزہ کھولنے کو افطار کہا جاتا ہے۔ سحری کے وقت روزہ رکھ کر کھانے پینے کی جو پابندی لگتی ہے وہ شام کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس پابندی کے اٹھ جانے کو افطار سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اسلام میں روزے کو افطار کرنے کا مسنون وقت غروب آفتاب ہے، جس کے متعلق بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آئے اور دن اس طرف چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی جانب سے رات کی تاریکی چھانا شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میرے طریقے پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی، لہٰذا افطاری میں اتنا انتظار کرنا کہ خوب ستارے نکل آئیں جائز نہیں ہے۔ مستحب وقت یہی ہے کہ غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کر لیا جائے۔ رزق حلال سے جو میسر ہو اس سے روزہ افطار کیا جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ روزہ کھجور یا پانی سے افطار کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو چھواروں سے روزہ افطار کر لیتے، اور اگر اتفاق سے وہ بھی نہ ملتے تو پانی کے 1-2 گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ یہ ایک پاک شے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھجور پائے تو اس سے افطار کرے، اور جسے نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھیں کہ جس چیز سے بھی روزہ افطار کیا جائے وہ رزق حلال میں سے ہو۔ اللہ کے خاص اور نیک بندے اسی بات کا ضرور خیال کرتے ہیں کہ وہ روزہ اس چیز سے ہی کھولتے ہیں جس پر انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ حلال کمائی سے ہے۔ اس لیے مساجد میں لوگوں کے افطار کے لیے بھیجی ہوئی اشیاء سے صوفیاء ہمیشہ گریز کرتے ہیں کہ کیا معلوم وہ حلال کمائی سے ہے کہ نہیں۔ روزہ افطار کرنے کا بہترین مقام تو مسجد ہے۔ اگر مسجد میں روزہ نہ کھولے تو جس جگہ پر افطاری کا وقت آ جائے افطار کر لے۔ افطار کے سلسلے میں مساجد میں روزہ داروں کی افطاری کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیجنا بھی عین ثواب کا کام ہے۔